میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، ایک خوبی ہے جو اللہ کی بھی خوبی ہے اور جو اللہ کے رسول کی بھی خوبی ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے ہر بندے میں یہ خوبی پیدا ہو جائے۔ ایک خوبی ہے، ایک صفت ہے، ایک خوبصورت شان ہے جو اللہ کے اندر بھی ہے، اللہ کے ہر رسول کے اندر ہے، اور سید الرسول پر تو اس کی انتہا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے وہ خوبی، وہ شان میرے ہر بندے میں پیدا ہو جائے۔ اور وہ ہے نرمی، شفقت، رحمت۔ نرمی، شفقت، رحمت، مہربانی، یہ اللہ کے اندر بھی ہے۔ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ ان اللہ رفیق، اللہ رفیق ہے، رفق، یحب الرفق، نرمی کو پسند کرتا ہے۔ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنُفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ، اس نرمی پہ وہ دیتا ہے جو سخت مزاجی پہ نہیں دیتا، بلکہ اور کسی چیز پر بھی نہیں دیتا جو اللہ نرمی پہ دیتا۔ وہ خود نرمی کرنے والا ہے، آسانی پیدا کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے ہر بندے میں یہ کمال اور یہ خوبی پیدا ہو جائے۔ نرم مزاج، ان الرفق لا يكون في شيء الا شانہ، یہ جس کے اندر بھی نرمی ہوتی ہے اس کی شان بلند ہو جاتی ہے۔ وہ چیز، وہ نرمی اسے مزین، خوبصورت بنا دیتی ہے۔ وَلَا يُنزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، اور جس سے نرمی نکل جائے تو وہ عیبدار ہو جاتا ہے، وہ عیبدار ہو جاتا ہے۔ نرم خوبی، نرم خوئی ایسی خوبی ہے ہر ایک اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اور سخت مزاجی ایسی چیز ہے ہر ایک اس سے بھاگنا چاہتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی پر اس احسان کو جتلایا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کا آپ پہ کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم مزاج بنایا ہے، تبھی تو یہ سارے لوگ آپ کے ارد گرد اکٹھے رہتے ہیں۔ اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا تو کوئی بھی آپ کے قریب نظر نہ آتا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا ہر بندہ نرم مزاج، نرمی کرنے والا، شفقت کرنے والا۔ حتیٰ کہ اپنی ذات کے ساتھ بھی سختی کا معاملہ نہ ہو۔ شریعت کی نے بھی اس کی اجازت نہیں دی کہ اپنی ذات پر شریعت کے معاملے میں بھی سختی کرے۔ پہلے نبی فرمایا کرتے تھے، جب بھی مجھے دو چیزوں کا حکم ملا اور ان میں سے ایک آسان ہوا تو میں نے آسانی کو اختیار کیا، سختی کو چھوڑ دیا۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ولا يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔
بخیل بھی نہ بن، اسراف بھی نہ کر، درمیان کا راستہ اعتدال کے ساتھ خرچ کر۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آپ اپنی ذات پہ کیسا خرچ کرتے ہیں؟ روک روک کے خرچ کرتے ہیں یا بہت خرچ کرتے ہیں؟ تو فرمایا الحسنۃ بین السیئتین، یہ میرا خرچ ہے۔ الحسنۃ بین السیئتین، دو گناہوں کے درمیان میرا خرچ ہے۔ نہ تو بخل کرتا ہوں نہ اسراف کرتا ہوں، جو درمیان کا راستہ ہے وہ میرا خرچہ ہوتا ہے۔ نہ بخل کرتا ہوں نہ اسراف کرتا ہوں، درمیان کے راستے کو اختیار کرتا ہوں۔ تو شریعت نے اس بات کو بھی نہیں پسند فرمایا کہ اپنے اوپر بھی سختی کی جائے، اس نفس کا بھی حق ہے کہ عبادت بھی اتنی ہو، خرچ بھی اللہ کے راستے میں اتنا ہو کہ خود مصیبت میں نہ پڑ جائے، اس کے اندر بھی نرمی کی۔ الدین یسر، دین آسان ہے۔ اللہ کے نبی کو جو دین ملا اس میں تو نرمی ہی نرمی ہے، ورنہ پہلے شریعتوں میں یہ تھا کپڑے پہ ناپاکی لگ جاتی کاٹنا پڑتا تھا۔ اس میں کتنی نرمی آسانی ہے، صرف دھو لیا صاف ہو گیا۔ جسم پہ گندگی لگی اسے کھرچنا پڑتا تھا، اس میں کتنی آسانی ہے، دھو لیا کافی ہو گیا۔ گناہ ہو جاتا تھا اس کو قتل کرنا پڑتا تھا تب توبہ قبول ہوتی تھی۔ اس شریعت میں کتنی آسانی ہے، ندامت کے بول بول دی اللہ نے معاف کر دیا۔ تو اس شریعت کا مزاج ہی نرمی پر ہے، شفقت، نرمی۔ اللہ پسند کرتا ہے کہ آدمی نرم مزاج ہو، شفقت کا مزاج ہو۔ کتنے گھر ہیں جب وہ نرمی سے محروم ہو جاتے ہیں، زندگی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہر وقت مزاج میں طنز، تنقید، تنقید، تشدد، زیادتی، بچوں پر، بیوی پر، شوہر پر۔ گھر کا ماحول ہر وقت گرم رہتا ہے، اور ایک یہ ہے نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ ایک صحابی نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور اسے بوسہ دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ بھی پیار کرتے ہیں؟ میرے تو 12 بیٹے ہیں، کسی سے پیار نہیں کرتا۔ فرمایا بھائی اللہ نے تم سے شفقت چھین لی تو ہم کیا کریں؟ اگر تم سے شفقت چھین لی تو ہم کیا کریں؟ اپنی ذات سے نرمی، اپنے بچوں سے نرمی، اپنے گھر والوں سے نرمی، شفقت۔ پیار، نرم مزاج۔ اگر یہ گھر کا ذمہ دار نرم مزاج ہو، گھر والے آتے ہی اس کے منتظر رہیں گے، اچھا وہ آ گیا۔ اور مزاج میں گرمی ہے، ہر آدمی چاہتا ہے یہ جب تک اچھا نہیں آیا، اچھا نہیں آیا، نہ آئے تو اچھا ہے، اور جیسے ہی آتا ہے بیٹا دوسرے کمرے سے نکل جاتا ہے، باقی افراد اپنے اپنے کمروں میں آ گیا۔ اور ایک ہے نرم مزاجی، سب قریب ہو گئے۔ تو مزاج میں نرمی اللہ کو پسند ہے،
اور اس پہ اللہ وہ کچھ دیتا ہے فرمایا اور کسی خوبی پہ نہیں دیتا. یہ آدمی کی زندگی کو آراستہ خوبصورت بناتی ہے. نرم مزاجی. ان اللہ یحب الرفق، اللہ اس نرمی کو پسند کرتا ہے. تو مجاہدہ کر کے نرمی پیدا کی جائے، نرمی پیدا کی جائے. یہاں تک کہ کوئی گنہگار ہے اس پر بھی سختی نہیں، شریعت نے پسند نہیں کیا، بلکہ شریعت نے تعلیم یہ دی کہ یہ گناہ کرنے والا شخص مریض ہے. مریض سختی کا محتاج نہیں، نرمی کا محتاج ہے. مرض کو ہر آدمی پسند نہیں کرتا، تو گناہ کو بھی پسند نہیں کرنا چاہیے. لیکن مریض تو شفقت کا محتاج ہے، نرمی کا محتاج ہے. مریض تو نرمی کا، شفقت کا محتاج ہے. اس سے نرمی اور شفقت کی جائے اور یہ زیادہ محتاج ہے. اور طبیعت میں نرمی لائی جائے اور یوں کہا جائے کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، تم بھی تو کل ایسی تھے، اگر اللہ نے آج تمہیں گناہوں کی دلدل سے نکال دیا تو یہ اللہ کا احسان ہے، کل تم بھی تو ایسی تھے. کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو کل ایسی تھے. فمن اللہ علیکم، آج تم پہ اللہ نے احسان کر دیا ہے. اور کیا پتا کل اللہ اس پر بھی احسان کر دے. تو یہ سخت لہجہ کیوں؟ یہ اسے رسوا کیوں کیا جا رہا، ذلیل کیوں کیا جا رہا؟ یہ حقارت کے انداز میں کیوں اسے بلایا جا رہا؟ اسے حقیر کیوں سمجھا جا رہا؟ کہ اللہ نے ہم پہ ستاری نہیں فرمائی اور ہمارے عیبوں پہ پردہ نہیں ڈالا اور ہماری خطاؤں سے درگزر نہیں فرمایا، تو اللہ اس کے ساتھ بھی یہ نرمی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے. تو اللہ کو نرمی پسند ہے، رفق، نرمی کا معاملہ ہو، اور زندگی نرمی سے خوبصورت ہوتی ہے، سختی سے نہیں. زندگی نرمی سے خوبصورت ہوتی ہے، سختی سے نہیں. لیکن آج مزاج ہے کہ ہر شخص کے مزاج میں گرمی ہے، ہر شخص کے مزاج میں گرمی ہے. اللہ میاں نے حج میں تو خاص طور پہ کہا ہے، حج میں خاص طور پہ فرمایا ہے وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، حج میں جھگڑنا نہیں. اور میرے عزیزو سچ ہے، ایسا لگتا ہے ساری گرمی وہیں اکٹھی ہو جاتی ہے. اچھا، حالانکہ اللہ نے خاص طور پہ نام لے کر کہا حج میں نہ جھگڑنا، حج میں نہ جھگڑنا، تیرا حج خراب ہو جائے گا. لیکن چونکہ مزاج میں نرمی نہیں تو وہاں کہاں صبر ہو، وہاں کہاں صبر ہو. وہاں تو قدم قدم پہ چیزیں مزاج کے خلاف آتی ہیں، قدم قدم پہ مزاج کے خلاف. اور طبیعت میں اگر نرمی نہ آئی اور مجاہدہ کر کے نرمی نہ پیدا کی، اپنا حج دے کے آ جاتا ہے، پیسہ بھی دے کے آ گیا، حج بھی دے کے آ گیا. اور کس پر؟ 1 ریال پر. ٹیکسی والے سے جھگڑ رہا، کس پر؟ چائے والے سے جھگڑ رہا.
کس پر؟ کسٹم والے سے جھگڑ رہا ہے. میاں اتنا قیمتی حج لے کے آ رہا ہے اور ضائع کر کے. میرے عزیزو، تبھی تو کہا ہے اللہ نے، جو اللہ نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ نہیں دیتا. سختی عیب ہے جو آدمی کو بہت ساری خیروں سے محروم کر دیتی ہے. میں یحرم الرفق یحرم الخیر، جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ تو بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا، بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا. جب بچے اس کی زندگی میں سختی دیکھتے ہیں، جب وہ قوت بازو والے ہوتے ہیں اور یہ محتاج ہوتا ہے، اب اس کا ریئیکشن آتا ہے. جب انہیں شفقت کی ضرورت تھی اس نے نہیں دی، اور جب اسے شفقت کی ضرورت ہے اب وہ نہیں دیتے. جب انہیں محبت کی ضرورت تھی اس نے نہیں دی، اور جب آج اسے محبت کی ضرورت ہے ان کے پاس بھی نہیں ہے. شفقت بڑی نعمت ہے، یہ بڑی خوبی ہے کہ آدمی اپنا مزاج میں نرمی لے کے آئے. کتنے گھر جہاں اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، لیکن اگر اس گھر کے لوگ نرمی سے محروم ہو جائیں تو وہ آگ کی بھٹی بن جاتا ہے. وہ گھر آگ کی بھٹی بن جاتا ہے، کانٹوں کا ڈھیر لگتا ہے، گرم رہتی زندگی، تپش محسوس ہوتی ہے. اور کوئی گھر زندگی کی ساز و سامان سے خالی ہو لیکن اللہ نے انہیں نرمی اور شفقت کی خوبی دی ہو، سبحان اللہ، اس گھر میں رہنے کا، بیٹھنے کا، جانے کا دل کرتا ہے. تو نرم مزاجی اپنی طبیعتوں میں لائیں، اللہ کو یہ بڑی پسند ہے. اس سے آدمی کی زندگی بڑی خوبصورت، مزین اور پرکشش ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی، آپ کے قریب بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، اس لیے کہ آپ کی شفقت اور رحمت سے کوئی محروم نہیں تھا. بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، سبھی آپ کے قریب، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو جو نرمی کا مزاج دیا تھا اس سے سبھی کو راحت ملتی تھی. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ نے آپ پہ کرم فرمایا کہ آپ کو نرم مزاج بنایا، نرمی کے ساتھ. خادم تھے آپ کے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خادم. ایک دن کسی کام کے لیے بھیجا اور وہ بھول گئے. اللہ کے نبی انتظار کرتے رہے، وہ بھول گئے، بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گئے. حضرت انس فرمانے لگے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور میری گردن پہ یوں ہاتھ رکھا کہ بھئی ہم نے تمہیں کہاں بھیجا تھا، بس اس کے سوا کچھ نہیں کہا. اور فرمایا 10 سال تک میں آپ کی خدمت میں رہا، کبھی یہ نہیں کہا ایسا کیوں کیا. اچھا ہماری طبیعت کیا ہے؟ بھائی بہت نرمی کریں گے نا خراب ہو جائے گا. ارے میاں، اگر اللہ میاں بھی یہ کہہ دے کہ میں بھی اس پہ نرمی کروں گا تو یہ بندہ خراب ہو جائے گا تو کیا بنے گا؟
کیا کہتے ہیں، نرمی کریں گے تو خراب ہو جائے گا. تو ایک لمحے کے لیے سوچ لو، اگر اللہ بھی یہ کہہ دے اس بندے سے نرمی کروں وہ تو خراب ہو جائے گا، تو کیا حشر ہوگا ہمارا. تو اللہ جب کہہ رہا ہے کہ اس نرمی پہ میں وہ دینا چاہتا ہوں جو سختی پہ نہیں دیتا، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، سختی سے روب رہنا چاہیے. تو نرم مزاج ہو، نرم مزاج. بہت ساری زندگیاں بہت بڑی بڑی خیر سے محروم اس لیے ہیں کہ نرمی کی خوبی سے وہ محروم ہے. نرمی کی خوبی سے محروم. اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے لیکن اس نعمت سے محروم ہے، اس خوبی سے محروم. تو اللہ رب العزت کو یہ نرم مزاج ہونا پسند ہے. اور یہ نرمی اپنی ذات پہ بھی کرو کہ شریعت کے معاملے میں اپنے آپ کو اتنی مشاہدے میں نہ ڈالو جس سے تمہارا اپنے نفس کے حقوق ضائع ہو. اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی. ایک صحابی ہے کہ رسول اللہ میں بھی کبھی افطار نہیں کروں اور کبھی نہیں رات کو سوؤں گا. فرمایا جاؤ آرام بھی کرو، کچھ دیر اٹھو اور روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، تمہارے اوپر تمہارے نفس کا بھی حق ہے. ایک آیا یا رسول اللہ میں سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہوں. فرمایا واپس لے جاؤ، 1/3 خرچ کرو، باقی اپنے پاس رکھو. اپنی ذات پر بھی شریعت کے معاملے میں تعلیم یہ دی نرمی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ. اس کا بھی حق ہے. اور یہی معاملہ نرمی کا اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری ہفتہ جو بیماری کا گزرا ہے، آخری دن گزر رہے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باری مقرر تھی. آج اس بیوی کے پاس جانا ہے، آج اس بیوی کے پاس جانا ہے، آج اس بیوی کے پاس جانا ہے. یہ باری مقرر تھی. تو ہر روز پوچھتے آج کس کے پاس جانا ہے، آج کس کے پاس جانا ہے. تو امہات المومنین سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے پاس رہنا چاہتے ہیں. تو سب نے اکٹھے ہو کے فیصلہ کیا، اے اللہ کے رسول جب تک آپ بیمار ہیں عائشہ کے گھر میں ٹھہر سکتے ہیں، اور جب آپ صحت مند ہو جائیں پھر آپ اپنی باری کی ترتیب جاری فرما دیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ کے ہاں ٹھہرنے لگ گئے. پیر کے دن بیمار ہوئے اور آپ کا انتقال بھی پیر کے دن ہوا، پورا ایک ہفتہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری وقت ہے. عائشہ فخر کیا کرتی تھی اور اللہ کے اس احسان پر اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے کہ دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے تو گھر بھی میرا، جھولی بھی میری، اور حضور کے منہ میں جو چیز سب سے آخر میں گئی وہ میرے منہ کا لعاب گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک چاہی اور میں نے وہ مسواک چبا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دی. تو گھر بھی میرا اور حضور میرے گود میں، اور آخری چیز جو آپ کے منہ میں گئی وہ میرا لعاب گیا. تو عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پہ جب آپ کی آواز بالکل آہستہ ہو گئی اور آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، صرف لب ہل رہے تھے، تو میں نے اپنے کان آپ کے لبوں کے قریب کیا تو آپ فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا،
اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اپنے کمزوروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، سہولت کا معاملہ، نرمی کا معاملہ، شفقت کا معاملہ۔ جاتے جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت کر کے گئے، وما ملکت ایمانکم۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے سب سے افضل خرچ وہ ہے جو آدمی اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے۔ پھر وہ بڑھیا خرچ ہے جو اپنے ماتحتوں پہ خرچ کرے، افضل خرچ ہے وہ بڑھیا خرچ ہے جو اپنے گھر والوں پر، اپنے بچوں پہ خرچ کر رہا۔ پھر وہ خرچ بھی بہت بڑھیا ہے جو اپنے ماتحتوں پہ خرچ کر رہا۔ وما ملکت ایمانکم، نرمی کا معاملہ کرو، شفقت کا معاملہ۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت کو یہ خوبی پسند ہے، اس لیے کہ اللہ خود رحمان اور رحیم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت کی 100 شکلیں ہیں، 100 شکلیں، اور ایک شکل اللہ نے دنیا میں دے رکھی ہے، اور دنیا میں جتنی محبت اور شفقت ہے وہ اس ایک کی وجہ سے، ایک کی وجہ سے۔ جو درندے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، پرندے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، محبت کے، شفقت کے جتنے سلسلے ہیں وہ اللہ کے ایک ایک حصے کی وجہ سے۔ لیکن جس دن قیامت قائم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی تو اللہ اپنی وہ ایک بھی لے لیں گے، پھر اللہ کی 100 ہو جائیں گی، اور پھر اپنی 100 کے 100 کے ساتھ اللہ اپنے ایمان والے جنتی بندوں کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ایک رحمت سے دنیا کی شفقت کا سارا نظام چل رہا ہے، اور جب قیامت آئے گی اللہ وہ بھی لے لیں گے۔ کیوں؟ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک دے گی، اپنا حمل شدہ بچے کو پھینک دے گی، وہ شفقت ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ کے پھر 100 حصے ہو جائیں گے، اور پھر ان 100 رحمتوں کے ساتھ اللہ اہل جنت کی طرف متوجہ ہوگا۔ تو اللہ خود رحمان ہے، رحیم ہے، نرمی کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے میرے بندے بھی نرمی کرنے والے۔ کتنی مہربانی اللہ نے کہ اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ہماری خطاؤں کے باوجود بھی نعمتوں کا سلسلہ نہیں روکتا، ہمارے جرائم کے باوجود بھی اپنے عطا کا سلسلہ بند نہیں کرتا۔ یہ سب اللہ کی رحمت اور شفقت ہے۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کی زندگی بھی خوبصورت ہو، وہ بھی اپنے اندر یہ شفقت پیدا کرے، رحمت کا معاملہ، شفقت کا معاملہ درگزر کیا کرے۔ یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو میرے عزیزو، آج اس خوبی کی بہت کمی ہے، اس لیے زندگیاں آج عیبدار بنی ہوئی ہیں، اور زندگیاں آج محبتوں سے خالی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے کسی کی تعریف کی، حضرت عمر نے فرمایا کیوں تعریف کر رہے ہو اس کی؟ تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ تم نے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کرو گے پتہ چلے گا، سفر کرو گے پتہ چلے گا آدمی کیسا ہے، بندہ کیسا ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب لو خریدو تب بھی نرمی کا معاملہ کرو، اور جب بیچو تب بھی نرمی کا معاملہ کرو. یعنی جب بیچو تو تم جھکتا بیچو، ہاں، اور جب لو تو بہتر طریقے سے لو. سبحان اللہ. یہ امت کا مزاج بنایا تھا کہ تم لینے کے اندر بھی آسانی کرو اور بیچنے کے اندر بھی آسانی کرو، دینے کے اندر بھی آسانی کرو، لینے کے اندر ہی تم ہی آسانی کرو. اور جب امت کا ہر فرد ایسا کرے گا تو ہر ایک کو راحت ملے گی، ہر ایک کو راحت ملے گی. اگر گھر کے بڑے یہ طے کر لیں کہ ہم نے سختی نہیں کرنی آپس میں، تو بچوں کا مزاج بھی پھر نرم بنتا ہے. لیکن جب گھر میں ہر وقت مزاج میں سختی ہوتی ہے تو میرے عزیزو صحیح مزاج بھی بچوں کا خراب ہو جاتا ہے. نرمی کا مزاج ہو. ایک تو بس اوقات فطرتاً بھی آدمی گرم ہوتا ہے، لیکن جب وہ مجاہدہ کر کے اپنے اندر نرمی لائے گا تو اس کو اللہ اجر بھی زیادہ دے گا، اس کو اللہ اجر بھی زیادہ دے گا. اب ایک آدمی بوڑھا ہے اور اگر وہ کہے کہ میرے اندر کوئی شہوت کے خیالات نہیں آتے، اس کا کمال ہے. اس کے ہڈیوں میں گودا نہیں، دماغ نہیں رہا، کمر میں طاقت نہیں رہی، کون سا کمال ہے. لیکن ایک جوان ہے جس کے اندر یہ سارے جذبات موجود ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے دل کو صاف رکھتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے اس پر انعام بھی بہت ہے. ایسی اللہ رب العزت کسی کا مزاج سخت ہے لیکن مجاہدہ کر کے اپنے اندر نرمی پیدا کرتا ہے، تکلیف اٹھا کے اپنا مزاج نرم بناتا ہے، اللہ پھر اسے انعام بھی اسی شان سے دیتا ہے، اسی شان سے کہ سختی نہیں کرنا. اور اگر کبھی کر دی، اگر اس کی عادت بنا لے کہ جس سے سختی کی اسی سے معافی مانگ لے، چھوٹا ہے یا بڑا، مرد ہے یا عورت، معافی مانگ لی، تو بتائیے میرے عزیزو طبیعت صاف ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ طبیعت صاف ہو جائے گی. بیوی کو سخت الفاظ کہہ دیے، معافی مانگ لی، چند دن ایسا کرے گا اللہ کی ذات سے امید ہے طبیعت میں فرق آ جائے. بیوی نے کچھ کہہ دیا، اس نے اپنے شوہر سے معافی مانگ لی. ماتحت سے کچھ کہہ دیا اور پھر اس سے بھی اللہ کی خاطر معافی مانگ لی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو کچھ سخت کہہ دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے سے آواز دی، عبداللہ جتنا تجھے اس غلام پہ اختیار ہے اللہ کو تجھ پر اس سے زیادہ اختیار ہے. بس یہ سننا تھا کہ فوراً کہا اے اللہ میں نے اس غلام کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا، اس غلام کو اللہ کے لیے آزاد کر. حضرت عابدین رحمۃ اللہ علیہ ان کو معذوری کی وجہ سے ایک باندی وضو کرا رہی تھی، اور وضو کراتے کراتے اس کے ہاتھ سے پانی گر گیا. اب پانی گر گیا تو حضرت نے یوں غصے سے دیکھا، پیشانی پہ بل آ گئے. تو باندی بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا والکاظمین الغیظ، اللہ کے نیک بندے تو غصے کو پی لیا کرتے ہیں. آپ کا غصہ گیا جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے حکم کے سامنے کیسی جلدی تبدیلی آئی، اللہ کی بات کے سامنے کیسی بڑی تبدیلی آئی، جیسے آگ پہ پانی ڈال دیا ہو. کا موقع اچھا ہے، موقع اچھا ہے. اس نے آگے بھی بڑھ دیا،
والعافین عن الناس، اللہ کے نیک بندے تو معاف بھی کر دیا کرتے ہیں. کہا میں نے تجھے معاف کیا. وہ سمجھ گئی موقع بہت ہی اچھا ہے، موقع بہت ہی اچھا ہے، کچھ اور بھی پڑھ دو. اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ کے نیک بندے تو احسان کر کے اللہ کے پیارے بھی بنتے ہیں. اس نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. تو بس اوقات طبیعت میں سختی آتی ہے، لیکن فوراً آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے کہ اللہ رب العزت کا یہ بندہ ہے، اس نے بھی غلطی کی ہے، میں نہ جانے کتنی غلطیاں کرتا ہوں. جب اللہ مجھے درگزر کرتا ہے تو میں بھی اللہ کے اس بندے کو معاف کر دوں. یا جتنی میں اس پہ سختی کرتا ہوں، اللہ کو یہ قدرت ہے کہ اللہ مجھ پر اس سے زیادہ سختی کرتا، لیکن اللہ نرمی کا معاملہ کرتا. بس اوقات مجھے سنبھلتے زندگی کے 40-50 سال گزر جاتے ہیں، لیکن اللہ نعمتیں دیتا رہتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا رہتا ہے، نرمی کرتا رہتا ہے. ہو سکتا ہے بندہ پھر توبہ کر لے، پھر بندہ توبہ کر لے. تو مزاج میں سختی ہے تو آدمی یہ مجاہدہ کرے کہ اللہ اس کو مجھ پہ زیادہ طاقت ہے، اور وہ اللہ مجھ پہ شفقت کا معاملہ کر رہا، نرمی کا معاملہ کر رہا. وسعت کل شیء، اللہ کی نرمی ہر چیز پر احاطہ کی ہوئی. اللہ کی رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا. پھر فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. اللہ کی یہ رحمت ان لوگوں پر تو بطور خاص ہوا کرتی ہے جو اللہ سے ڈرتے رہتے، جو اللہ سے ڈرتے رہتے، ان پر تو اللہ کی خاص رحمت کا سایہ ہوتا. تو ایسے موقع پہ اپنے اندر شفقت لائی جائے اور بتکلف اپنے اندر نرمی پیدا کی جائے. کوئی سخت بات زبان سے نہ نکلے. گھر کا ماحول بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن بس ایک طنز مار دی، ایک جملہ کس دیا، سارا ماحول خراب ہو، سارا ماحول خراب ہو. اور وہی بات اگر پیار سے کر دی جاتی، سبحان اللہ، پیار سے کر دی جاتی، تو اللہ رب العزت یہ پسند کرتے ہیں کہ جو خوبی میرے اندر ہے اور میرے پیاروں میں ہے وہ اللہ کے ہر نیک بندے میں، ہر ایمان والے کے اندر، ہر ایمان والے کے اندر نرمی آ جائے اور شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ معاملات رکھے. اور میرے عزیزو، سختی میں خیر نہیں ہے، سختی میں خیر نہیں ہے، نقصان ہی نقصان، نقصان ہی نقصان. ہاں دعائیں کرے، دعائیں کرتے رہیں، لیکن معاملہ نرمی سے کریں. اور کہیں سختی کی ضرورت آپ سمجھتے کہ ہے تو وہ اپنی طبیعت کی وجہ سے سختی نہ کریں. وہ آپ بتکلف اس وقت سختی، غصے کا ماحول بنائیں. اپنے بچوں کو ڈانٹنا ہے، سمجھانا ہے، لیکن تکلف بتکلف، غصہ ہو نہیں لیکن غصہ دکھائیں تاکہ وہ آپ کا غصہ اور سختی کنٹرول میں ہو. ورنہ اگر طبیعت سے مغلوب ہو کے آپ نے سختی کی، اس کا فائدہ کبھی نہیں ہوگا، ہمیشہ نقصان ہوگا. اگر آپ طبیعت سے مغلوب ہو کے غصہ کر رہے ہیں، اس کا ہمیشہ نقصان ہوگا. پہلے اپنی طبیعت کو نرم کریں اور پھر حسب موقع اگر کوئی بات کرنی ہے تو کریں. وہ تربیت کے لحاظ سے ہے، کنٹرول میں ہوگی.
تو نرم مزاجی اللہ کو پسند ہے. پوری زندگی میں نرمی لے کے معاملات کرنے ہوں، معاشرت ہو، رہن سہن ہو، نرمی کے ساتھ. اور میرے عزیزو، پوری زندگی کا آپ حضرات کا تجربہ ہے کہ جو نرم مزاج ہوتا ہے اس کے ساتھ زندگی کے سفر، زندگی کے ساتھ رہنے کا جی چاہتا. زندگی کا سفر اس کے ساتھ اچھے گزرتا ہے. اور جو سخت مزاج ہو اس کے لیے زندگی اپنے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے، دوسروں کے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ سخت مزاج والا خود مزے سے رہتا ہے، نا، اس کے لیے بھی زندگی مشکل ہو جاتی ہے، دوسروں کے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے. تو ہمیشہ اپنی طبیعتوں میں نرمی لے کے. اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اللہ معاف فرما میرے عزیزو، اگر یہ سختی کا مزاج نہ بدلا تو ایک وقت کے بعد جب اس کی سختی کوئی نہیں سنتا تو پھر اس کی سختی کا سارا بوجھ اس کے جسم پہ گرتا ہے. غصے کا، سختی کا، وہ ساری اس کے صحت پہ اثر انداز ہوتا. پہلے تو کہہ لیتا تھا، اور اب تو ایسا ہے کہ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا، لیکن چونکہ مزاج سخت ہے وہ اپنی جسم پہ گرتا ہے، اپنی صحت پہ گرتا ہے، اپنی جسم پہ گرتا ہے، اپنی صحت پہ گرتا ہے. اور اگر مزاج اللہ نرم بنا دے، سبحان اللہ، یہ اللہ کا بڑا کرم ہو جائے، بڑا کرم ہو جائے. تو میرے عزیزو، ہم اپنی زندگیوں کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں اور اپنی نیکیوں کو بچا سکتے ہیں نرم مزاج بن کے. نرم مزاج کہ طبیعتوں میں نرمی ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھی ہوئی تھی. تو آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، عائشہ علیک بالرفق، علیک بالرفق. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کسی نے گستاخی کی تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں سخت جواب دیا. تو حضور نے فرمایا، علیک بالرفق، عائشہ نرمی کا معاملہ کرو، کوئی بات نہیں، میری گستاخی کی نا، لیکن تم نرمی کا معاملہ کرو، تم سختی سے جواب دو. سبحان اللہ، تم نرم مزاج ہو. تو آپ نے ہمیشہ اپنی ذات پر کسی نے کوئی سختی کی تو جواب میں نرمی سے جواب دی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، آپ کے حاسد بھی بہت تھے. تو ایک شخص آیا آپ کو تکلیف دینے کے لیے، اور اس نے آپ کو حرامی کا، یعنی حرام کا بچہ. تو آپ نے اس کو آپ نے مسئلے کے انداز میں کہا کہ بھائی نانا، میرے ماں باپ کی شادی کے گواہ آج بھی موجود ہیں، اگر تم چاہو تو میں تمہاری ملاقات کرا سکتا ہوں. کیا لوگ تھے، کیا لوگ تھے کہ آپ نے گرمی کا اور سختی کا اس انداز سے جواب دیا، اس انداز سے جواب. یہ جو آج مزاج بن گیا نا، ترکی بترکی جواب، ترکی بترکی، بات کا جواب گالی سے، پتھر کا جواب اینٹ سے. اس نے زندگی کا سارا لطف چھین لیا. اور آج یہ فن بن گیا ہے، طنز، تانا، یہ فن بن گیا. اس انداز سے طنز کیا جاتا ہے، تانا دیا جاتا ہے کہ آدمی اندر سے زخمی ہو جاتا، چھنی ہو جاتا. تو اتنی سخت بات کا جواب بھی نرمی کے ساتھ. لیکن ہمارے گھروں میں تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اگر اس کو نرمی کے پرائے میں جواب دے دیا جائے
تو گھر کا ماحول خراب نہ ہو، گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ اور میرے عزیزو، گھر اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو سچی بات ہے زندگی کا ایک بڑا حصہ انشاءاللہ اس کا ٹھیک ہے۔ گھر ٹھیک ہے نا، اس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ ٹھیک ہے۔ اور اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، اگر گھر کی زندگی ٹھیک نہیں، آدمی کتنا ہی باصلاحیت ہو، اس کی ساری صلاحیتیں صفر ہو جاتی، ساری صلاحیتیں صفر ہو جاتی۔ اور یہ گھر کا ماحول خراب کیا میرے طنز نے، میرے تنقید نے، میرے سخت مزاج نے، میری سخت مزاجی نے گھر کا ماحول برباد کر دیا۔ تو گھر کا ماحول ٹھیک نہ رہا تو باصلاحیت آدمی بھی زیرو پہ آ جاتا، اس کی صلاحیتیں بجائے نکھرنے کے ختم ہو جاتی۔ تو میرے عزیزوں، بہت بڑی دولت ہے یہ نرمی، پوری زندگی میں کام آتی، پوری زندگی میں کام آتی۔ معاملات ہو، معاشرت ہو، گھر کی زندگی ہو، سفر ہو، حضر ہو، سبحان اللہ، یہ کام آتی ہے۔ بس اوقات آدمی سفر میں رہتا ہے اور زندگی میں ایک ہی مرتبہ سفر کرتا ہے کسی کے ساتھ، لیکن اپنی بد مزاجی کی وجہ سے ہمیشہ شرمندہ رہتا ہے کہ میں نے اس سفر میں ان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ لیکن وہ سختی کی وجہ سے کر بیٹھا، اب ساری زندگی شرمندگی ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت نرم مزاج بنائے تو ساری زندگی اس سفر کا ساتھی یاد رہتا ہے، کیا آدمی تھا، کیا آدمی تھا، کیسا اچھا آدمی تھا، ساری زندگی دعاؤں میں یاد رہتا ہے۔ تو چھوٹا سفر ہو یا گھر والوں کے ساتھ گھر کی زندگی میں یہ بڑا سفر ہو، نرمی ہی کام آتی ہے۔ ہمیشہ اپنے مزاج میں نرمی، سامنے سے سختی کی جواب آئے آپ نرمی سے کریں، آپ نرمی کے ساتھ معاملہ کریں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے سارے اسلامی صفات کی خلاصہ وہ تین چیزیں، سارے اسلامی اخلاق اور خوبیوں کا خلاصہ تین چیزیں، اور فرمایا کرتے تھے وہ تین چیزیں یہ ہیں، سلمن قطع کا، جو تجھ سے قطع تعلق کر رہا ہے نا تو اس سے بھی جوڑنے کی کوشش کر، واعف عمن ظلمک، اور جو تیرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو اسے بھی معاف کر دے، اور واعطی من حرمک، اور جو تیرا خیال نہیں رکھتا اور تیرا حق ادا نہیں کرتا تو اس کا بھی حق ادا کر دے۔ فرمایا جس میں یہ تین خوبیاں پیدا ہو گئی سمجھ لو سارے اسلامی صفات اس کے اندر آ گئے۔ لیکن آئیں کیسے؟ سلمن قطع کا، واعف عمن ظلمک، واعطی من حرمک، تو جوڑ رہا ہے، تو معاف کر رہا ہے، تو اس کا حق اس کے باوجود بھی دے رہا ہے، یہ کمال۔ تو جس کی زندگی میں یہ خوبی ہو، بتاؤ نا میرے عزیز، اس کی زندگی کتنی پرکشش ہوگی، کتنی پرکشش ہو۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے مومن بندہ یہ تو سراسر الفت کی چیز ہے، مومن بندہ یہ تو سراسر الفت کی چیز ہے، اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو لوگوں سے الفت نہ رکھے اور لوگ اس سے الفت نہ رکھے، اس میں کوئی خیر نہیں جو لوگوں سے الفت نہ رکھے اور لوگ اس سے الفت نہ رکھے۔ تو نرم مزاجی کی برکت سے آدمی کو محبوبیت ملتی ہے، آدمی کو محبوبیت ملتی ہے، اللہ کے ہاں بھی یہ محبوب بنتا ہے اور اللہ کے بندوں کے ہاں بھی یہ محبوب بنتا ہے۔
نرم مزاج، اپنی پوری زندگی کو نرمی پہ لے کے سہولت کا معاملہ، نرمی کا معاملہ، شفقت کا معاملہ، مہربانی کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں۔ اور میرے عزیزو، جب ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ ایسا کریں گے اللہ ہمارے ساتھ کرے گا۔ پہلے نبی فرمایا کرتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر نرمی اور مہربانی کرو، آسمان والا تم پہ نرمی اور مہربانی کرے گا۔ تم زمین والوں پہ نرمی اور مہربانی کرو گے، آسمان والا تم پہ نرمی اور مہربانی کرے۔ تو اللہ کی خاطر سب کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہو، شفقت ہو، اپنے مزاجوں کو سختی سے دور رکھے، سختی سے دور رکھے۔ اس سے میرے عزیزو زندگی کی بہت سی خیروں سے آدمی محروم ہو جاتا، خیر کے بہت سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت بھائی یہ خوبی ہم سب کو نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے مولا جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت بری زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ایمان والی زندگی نصیب فرما، ایمان والے صفات نصیب فرما، پیارے نبی کے پیارے اخلاق نصیب فرما۔ اے اللہ گناہوں کی زندگیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے سبھی کی اولادوں کو نیک صالح فرما، اولادوں کی فتنوں سے، آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ مولا جن کی بچیاں گھروں میں ہیں تو ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، اور جن کی بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں تو ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما۔ اے اللہ گھروں کے انتشار کو ختم فرما، اختلاف کو ختم فرما، ٹوٹ پھوٹ کو ختم فرما، محبتوں اور الفتوں کو عام فرما، گھروں میں دین کو زندہ فرما، نبی کے سنتوں کو عام فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما۔ اے اللہ بے دینوں سے، لادینوں سے، بد کرداروں سے نجات نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔